من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، اگرچہ کہ 2-3 دن سے گلا کو ساتھ نہیں دے رہا، لیکن امید ہے کہ جس کا ذکر ہے وہی طاقت عطا کریں گے اور پوری کائنات انہی کے توفیل اور انہی کے صدقے سے جاری ہے. یہ کوئی خطابت اور لفاظیت نہیں ہے. اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے لولا الحجۃ لساخت الارض باہلھا. اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین والوں کے ساتھ زمین بوس ہو جائے گی. تو لہذا یہ تو ہم اور آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور اگر نہیں سنتے آئے ہیں تو سنتے آنا چاہیے اور اپنی نسلوں تک اس بات کو منتقل کرنا چاہیے کہ اس کائنات کا نظام اگر باقی ہے تو وہ حجت خدا کی برکت سے ہے. موضوع سخن ان ائمہ اطہار علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کہ عام طور پر جن کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے، عام طور پر جن کی سیرت پر روشنی بہت کم موقعوں پر ڈالی جاتی ہے. خصوصاً کربلا کے بعد اس انداز کے اندر ائمہ اطہار علیہ السلام زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کون کون سے اہم ترین واقعات اور حادثات تھے کہ جو کربلا کے بعد رونما ہوئے اور عام طور پر
ان ایام کے اندر، اور ایک بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اگر کوئی انسٹیٹیوٹ بچا ہے ان تعلیمات کو پہنچانے کے لیے تو وہ ممبر ہی ہے۔ افسوس کی بات اس سینس میں نہیں کہ ممبر ہے، افسوس کی بات اس سینس میں کہ اور بھی بہت سارے طریقے، انسٹیٹیوٹس، ادارے، مدارس تھے کہ جو یہ کام کرتے تھے اور سال ہر سال سے کرتے آ رہے، لیکن اب افسوس کی بات ہے کہ بچہ مدرسہ تو جاتا نہیں ہے۔ پیرنٹ زبردستی کرتے بھی ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے ہیں، بعض اوقات کرتے ہیں، تو اس کی پرائرٹی جو ہے وہ دنیاوی پڑھائی ہوتی ہے، لہذا وہ مدرسہ، ڈیلی مدرسہ تو فارغ ہو گیا۔ ویکلی مدرسے کے اندر بعض اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، وہاں ہم سیکھ رہے ہیں تو سیکھ رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر ایک دن 1 گھنٹے کی کلاس میں کیا سیکھ لے گا بچہ؟ لہذا ہمارے پاس اگر کوئی انسٹیٹیوٹ بچ گیا ہے تو وہ ممبر ہی بچ گیا۔ اب اگر کچھ منتقل ہونا ہے تو وہ یہیں سے منتقل ہونا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پہلوؤں کی جانب بھی روشنی ڈالی جائے کہ وہ کون سے حادثات اور واقعات تھے کہ جو اس دور میں پیش آئے کہ جب کربلا کا واقعہ رونما ہو چکا۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی زندگیوں کے اہم اہم پہلوؤں پر انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ 5 دن کے اندر روشنی ڈالی جائے۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ موضوع کی طرف آؤں، کچھ تمہیدی گفتگو آج کی حد تک، بلکہ انشاءاللہ آج کے دن میں ہی موضوع میں داخل بھی ہو جائیں گے اگر پروردگار کا اذن رہا تو۔ دیکھیے، امامت وہ امر ہے کہ جو ہماری اور آپ کی عقلوں کے اندر سمانے والی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی تحلیلات، اپنے اینالیسس کے مطابق امامت کو سمجھنے کی کوشش کی تو لڑکھڑا کر گر جائیں گے۔ کسی بھی امام کے امر کی بات کر رہا ہوں، آپ صلح حسن کو اٹھا کر دیکھیے، آپ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کو دیکھیے، کیا کوئی منطقی اور لاجیکل فیل نظر آتا ہے کہ ایک انسان جا رہا ہے جسے پتا ہے کہ شہید ہو جانا ہے، اپنے خانوادے کو لے کر جا رہا ہے، چشماہے کو لے کر جا رہا ہے، اپنے خاندان کی خواتین کو لے کر جا رہے ہیں سید الشہداء۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اگر کہیں پر جنگ ہے، وہی بہت ساری جنگیں ہوئی اسلام کے اندر، بدر ہوئی، احد ہوئی، ٹھیک ہے نا، خندق، خیبر، حنین، جمل، صفین، نہروان، کہیں پر یہ انداز اور اسٹائل ہم کو نظر آتا ہے؟ وہ بھی تو امام وقت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء کسی خاص کام کے لیے جا رہے تھے، کسی خاص ہدف کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ امام سمجھ سکتا ہے، پروردگار سمجھ سکتا ہے۔ ہماری اور آپ کی عقلیں انالیسس کرے گی، دیکھے گی کہ حالات کیا تھے، کیا یہی کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک مقام پر آ کر ہماری اور آپ کی عقلیں دنگ رہ جائے گی، نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گی کہ یہ کون سا کام تھا جو امام علیہ السلام کرنے جا رہے ہیں، یہ کون سی اسٹریٹجی تھی، یہ کون سی پالیسی تھی جو امام نے اپنائی ہے۔ لہذا امامت کو الہی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے، بشریت کی نگاہوں سے امامت کو سمجھنے کی کوشش کی تو سمجھ نہ آئے، اس لیے کہ جب کام الہی ہے تو نگاہیں بھی الہی ہونی چاہیے۔ یہی پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد کی امامت کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامہ اور خاصہ کی کتابوں نے سنت رسول کو نقل کیا، ٹھیک ہے نا، پڑھتے ہیں آپ لوگ سنت رسول، سنتے ہیں آپ لوگ سنت رسول، کیا کیا چیزیں سنت رسول میں نقل کی گئی؟ نکاح اور طلاق کے احکام سے لے کر بیت الخلا میں انسان جاتے وقت کون سا قدم رکھے گا؟ پہلے بایاں قدم رکھے گا، نکلتے وقت دایاں قدم رکھے گا، بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہے تو اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھے گا، گفتگو نہ کرے،
اتنے سارے آداب رسول نے بیت الخلا کے بتلا دیے. طلاق، معاملات، نکاح، مشکل سے مشکل ترین معاملات کے احکام رسول بتلا رہے ہیں. اور انتہائی، جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے، انتہائی پست شے رفع حاجت کرنا، اس کے مستحبات اور اس کے آداب بھی رسول بتلا کر جا رہے ہیں. سوال ہے امت مسلمہ سے کہ رسول کو یہ تو بتلانا گوارا ہے کہ بیت الخلا میں جاتے ہوئے پہلے بایاں پیر رکھنا ہے یا دایاں پیر رکھنا ہے، لیکن رسول کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا. اچھا، اور اگر بات اتنی ہی غیر مہم تھی تو تواریخ نے، خاصہ اور عامہ کی تواریخ نے یہ کیوں لکھا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو رسول کے دفن میں بھی شریک نہ ہوئے اور خلافت جیسے امر مہم کے اندر مشغول تھے؟ اس کا مطلب آپ کے نزدیک وہ امر مہم تھا، اہم تھا، یا تو کہیے نہیں تھا. نہیں تھا تو آپ کہاں تھے دفن رسول کے وقت؟ نہیں تھا تو آپ کہاں تھے غسل رسول کے وقت؟ تو لہذا یہ امر اتنا مہم ہے کہ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، لہذا میں وہاں پر جانا نہیں چاہتا. امامت وہ امر ہے کہ جسے رسول نے بتلا دیا کہ میرے بعد 12 ہے. اچھا، یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوئی امام کسی دوسرے امام سے، بعض لوگ سامرہ کاظمین، جب کربلا میں نجف میں ہم رہتے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں اگر ٹائم ملا تو چلے جائیں گے سامرہ کاظمین. کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ کے امام ہیں، وقت ملا تو چلے جائیں گے؟ امام معصوم ہے، ہماری گردنوں پر ان کا حق ہے. لکل امام عہد علی عنق اولیائہ، ہر امام کی نسبت سے ہماری اور آپ کی گردن پر ایک حق ہے، اور وہ کیا حق ہے؟ زیارت قبورہم، ان کے قبور کی زیارت کرنا. اب اگر کوئی آ رہا ہے، اس کے پاس اپورچونٹی ہے، وسائل ہے، تمام چیزیں مہیا ہے، اس کے بعد امام معصوم کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا، یعنی اس نے امام کا حق ادا نہیں کیا ہے. اس نے امام کا حق ادا نہیں کیا ہے. تو لہذا ہر امام کا حق ہے ہماری گردن پر. بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق ہے زیارت کرنا ان پر. ہر امام کا حق ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہم نے موضوع اس بات کو قرار دیا کہ وہ ائمہ کے جن کی سیرت پر کم روشنی ڈالی جاتی ہے، عام طور پر مواقع نہیں ہوتے، مناسبتیں بہت زیادہ نہیں ہوتی، مجالس بہت زیادہ نہیں ہوتی، لہذا ان گوشوں سے انسان غافل رہتا ہے کہ جو ائمہ اطہار کے دور کے اندر واقعات اور حادثات پیش آئے. امامت سید الشہداء، اب میں انشاءاللہ بڑی تیزی سے امام سجاد علیہ السلام کے واقعات کی طرف آ جاؤں گا اور ان کے دور میں کہ کس انداز میں کربلا کے بعد وہ زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس سے پہلے فقط ایک تمہید عرض کرنا چاہوں گا تاکہ متصل ہو جاؤں کہ کس انداز کے اندر امامت اپنا کام کر رہی ہے. اور یہ صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. دیکھیے، جب کوئی باغ ہوتا ہے، باغ دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، باغ جس کے اندر درخت لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، مختلف قسم کے باغات ہوا کرتے ہیں. باغبان کیا کرتا ہے؟ بڑی محنتوں سے، بڑی مشکلات اور سختیاں جھیل کر، اپنا پسینہ بہا کر ایک باغ کو پروان چڑھاتا ہے. اس میں مختلف انواع و اقسام کے درخت اگاتا ہے تاکہ مختلف انواع و اقسام کے پھول آئیں، پھل آئیں، اور اس کے بعد یہ ایک باغ ثمر آور ہو سکے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو سکے، اس کا مالک بھی اس سے خوش ہو جائے کہ ہاں اس نے اپنی روزی رزق حلال کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک باغبان کا کام ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض باغ کے اندر کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو کڑوے ہوتے ہیں. جو افراد
شمالی علاقات جاتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہم کڑوی بادام کھاتے ہیں نا بعض اوقات، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا درخت جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، پورا کا پورا درخت کڑوا ہوتا ہے، یعنی اب جتنی بادامیں دے گا یہ درخت ساری کی ساری بادامیں کڑوی ہوگی۔ تو اب کبھی باغبان کو اس مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ جہاں اس نے بہت سارے درخت لگائے وہیں پر ایک درخت ایسا بھی لگ گیا ہے کہ جو کڑوے پھل دے گا، جو اس باغبان کے لیے مشکلات کا پیش خیمہ بن جائے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ درخت کڑوا آ جائے کیا مشکل ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ باقی تمام جتنے میٹھے پھل دینے والے درخت ہیں ان کی توانائیوں کو بھی اپنے حصے میں لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو سورج کی روشنی ہے، جو پانی ہے، اور جتنی چیزیں ہیں، جتنی انرجیز ہیں جو ایک درخت کے حصے میں آنی چاہیے، یہ کڑوا درخت کیا ہے؟ وہ تمام کی تمام توانائیاں بھی لے رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر یہ اپنی ہمتیں وہاں پر صرف کرتا کہ جو ایک میٹھا پھل دینے والا درخت ہے تو اسے خوشی بھی ہوتی، دل سے کام بھی کرتا کہ ہاں یہ درخت پھلے گا، پھولے گا، اس کے بعد ایسا ثمر دے گا کہ جو قابل استفادہ ہوگا۔ لیکن مسئلہ اور مشکل کہاں پر ہے کہ اب یہ درخت تو کڑوا پھل دینے لگا ہے۔ تو یہاں پر ایک باحکمت باغبان کیا کام کرے گا؟ اچھا توجہات رکھیے گا، میں ایک خاص نتیجے تک لے کر جانا چاہتا ہوں اس مثال کے ذریعے سے۔ ایک باحکمت باغبان کیا کرے گا؟ اس درخت کے کڑوے پھل کو نکال کر پھینک دے گا، یہ کرے گا؟ اگر صرف کڑوا پھل نکال کر پھینک دے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی توانائیاں تو یہ لے رہا ہے، دوبارہ سے پھر کڑوے پھل دے گا، باقی درختوں کے میٹھے پھلوں کو بھی متاثر کرے گا، اپنا زہریلا پن وہاں تک منتقل کرتا چلا جائے گا۔ تو ایک باحکمت باغبان اس موقع پر کیا کرے گا کہ اس درخت کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دے گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ نہ رہے درخت، نہ توانائیوں کی مشکل آئے، نہ اس کے کڑوے پھل کی بات آئے، نہ کڑوے پھول کی بات آئے، اور نہ ہی کوئی اور مسئلہ ہو۔ لہذا جو بھی باحکمت باغبان ہوگا وہ اس موقع پر کیا کرے گا کہ اسے جڑوں سے نکال کر پھینک دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ دوسرے مرحلے پر لے کر آ کر اور پھر اپنی بات میں کروں گا، توجہات رکھیے گا۔ اچھا یہ ہو گیا پہلا مرحلہ، نتیجہ کیا نکلا کہ ایک باحکمت باغبان کیا کام کرے گا؟ اگر یہ درخت کڑوا پھل دے رہا ہے تو اسے جڑوں سے نکال کر تنے کے ساتھ باہر کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ بتلائیے کہ اگر باغبان، بعض اوقات ہوتا ہے نا باغبان اپنے تجربے کی بنیاد پر، کوئی بھی پروفیشن، کوئی بھی پیشن کا شخص اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو مستقبل میں پیشین گوئی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو افراد تجربہ کار ہیں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی شخص انٹرویو کے لیے آتا ہے جاب کے اندر، کسی اور مقام پر، یونیورسٹی کے اندر، کالجز کے اندر، کلائنٹس آتے ہیں مختلف، ایچ آر والے بندے اس کو بخوبی جانتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہاں پر اسے پتا ہوتا ہے، اس کا انٹرویو لے کے، اس کی پروگریس دیکھ کے، اس کا رپورٹ دیکھ کے کہ بھائی یہ کہاں تک جانے والا ہے، یہ کیا نتیجہ دے گا، اگر اسے ہم نے اپنی کمپنی کے اندر رکھ لیا تو یہ کیا ثمر کھلائے گا، سب پتا ہوتا ہے، پتا چل جاتا ہے۔ کیوں؟ تجربہ کار افراد ہوتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک نتیجہ دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس سے پہلے کی طرف پھل گڑوا دے، یہ باغبان کچھ ایسی علامتیں اور سائنس ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ بتلاتا ہے کہ یہ درخت کڑوا پھل دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ درخت کڑوا پھل دے گا۔ اب اس درخت کو اسے جب پتا چل گیا کہ یہ کڑوا پھل دے گا، اسی وقت اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے؟ اگر یہ اسی وقت اکھاڑ کر پھینک دے گا تو جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب آ جائیں گے، اس کا مالک بھی آ جائے گا اور آ کر کہے گا یہ تم نے کیا کیا، اس درخت کو کیوں اکھاڑ کر پھینک دیا، اتنی مشکلوں سے پسینہ بہا کر تم نے اس درخت کو لگایا تھا، اب تم اس درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ وہ کہے گا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ یہ درخت کڑوا پھل دینے والا ہے۔ کہے گا بھائی کہاں ہے، ابھی اس کا پھل تو آیا نہیں، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟
اس کا کڑوا پھل تو نہیں آیا. اب وہ اسے لاکھ سمجھاتا رہے لیکن انہیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں. کہیں گے بھائی تھوڑا سا انتظار کر لیتے تم 3-4 مہینے. یہ اگر پھل کڑوا دینا شروع کر دے نا, جیسے ہی اس کا پھل کڑوا ہو جائے تم ویسے ہی اس طرف کو اکھاڑ کر پھینک دینا. تمہارے پاس ایک ثبوت تو ہوگا نا, تمہارے پاس ایک چیز پیش کرنے کو تو ہوگی. کیا کہ یہ درخت کڑوا پھل دے رہا ہے. لہذا دوسری بات کیا ہوئی کہ ایک باحکمت شخص انتظار کرے گا کہ کب یہ شخص پھل کڑوا دینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ کہ جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے تاکہ دوبارہ کبھی یہ پھل کڑوا نہ لگنے پائے. اور دوسری بات یہ کہ مناسب وقت کا انتظار کرنا ہے تاکہ ایک مناسب اقدام کیا جا سکے. جب یہ دو باتیں واضح ہو گئی تو اب سنتے چلیے کہ دین اسلام بھی ایک باغ تھا. دین اسلام ایک باغ تھا. اس باغ کے باغبان ہیں محمد علی, فاطمہ, حسن, حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اس باغ کے باغبان ہیں پنجتن پاک. بڑی محنتوں سے, کبھی کوڑا کرکٹ کھا کے, کبھی کافروں کی جانب سے پتھر جھیل کر, کبھی منافقوں کی جانب سے تان و تشنیع, مختلف مقامات پر جنگ, جدال, قتال, یہ سب طے کرنے کے بعد دین اسلام کی جڑوں میں شجرہ طیبہ لگایا ہے. دین اسلام کی جڑوں میں شجرہ طیبہ لگایا ہے. لیکن رسول کی آنکھ بند ہوئی تھی, اسی باغ کے اندر ایک شجرہ ممنوعہ آ گیا. اب مشکل یہ تھی کہ اس شجرہ ممنوعہ کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنا تھا, لیکن انتظار تھا, ایک مناسب وقت تھا, اور وہ یزید اس درخت میں لگنے والے اس کڑوے پھل کا نام تھا. اب جیسے ہی اس درخت پر کڑوا پھل آ گیا تو حسین ابن علی نے فقط پھل کو نکال کر نہیں پھینکا کہ کوئی اور کڑوا پھل آ جائے, بلکہ اس درخت کو اس کے تنے اور اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا. اس کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا. اب تا قیامت تک دین اسلام میں کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں آ سکتا. اب اگر اسلام کے باغبان ہیں تو وہ فقط اور فقط شجرہ طیبہ کے مالک ہیں. لہذا یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. لیکن ایک اہم ترین سوال جو آتا ہے وہ کہاں پر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے, کربلا کے میدان میں خانوادہ عصمت و طہارت کو شہید کر دیا گیا, مذکورات کو اسیر بنا دیا گیا. اس کے بعد تاریخ اسلام کے اندر وہ کون کون سے حادثات نظر آتے ہیں کہ جنہیں بہت زیادہ بولڈ اور ہائی لائٹ کر کے دکھایا تاریخ میں. اور اس دور کے اندر سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کہاں پر تھے؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑی مشکل جو اس دور کے اندر تھی, اور وہ تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت. درود پڑھ دیجیے امام کی ذات پر. آپ کہیں گے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت اس میں کیا مشکل تھی؟ جی ہاں, اس کے اندر مشکل یہ تھی کہ ایک فرقہ ایجاد ہوا جس فرقے کا نام تھا فرقہ عیسانیہ. اچھا, آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے بعد سے, یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے دور سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک ہمیں مختلف فرقے ایجاد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب سے پہلا فرقہ جو ایجاد ہوا فرقہ عیسانیہ, اور یہ تمام فرقے کس بنیاد پر تھے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی امام کی امامت کا قائل نہیں تھا. واقفیہ, فتحیہ, مختلف فرقے ہیں, اس میں ایک فرقہ تھا فرقہ عیسانیہ. یہ فرقہ کیا کہتا تھا
یہ فرقہ کہتا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد اگر کوئی امام ہے تو محمد حنفیہ ہے. کون محمد حنفیہ؟ جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہی محمد حنفیہ کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے جا رہے تھے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی جان کربلا نہ جائیے. یہ وہی محمد حنفیہ ہے کہ ایک گروہ تھا جس میں ابو الخالد کابلی، بڑا مشہور شخص کہ جو مدینے کا بڑا مشہور شخص تھا، نامی گرامی شخص کہ جو محمد حنفیہ کی امامت کا قائل ہو گئے. اب تواریخ نے ایک روایت نقل کی امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے چیپٹر میں، اصول کافی میں. اصول کافی کتاب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، یہ کتابیں وہ ہیں جو ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے. کتب اربعہ میں سب سے پہلی کتاب اصول کافی ہے. کافی پورا ایک مجموعہ ہے جس میں اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی، 3 پارٹ سے اس کتاب کافی کے جو لکھی ہے شیخ یعقوب حلیری. 3 پارٹس، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی. فروع کافی میں عام طور پر احکام ہے. روضۃ الکافی کے اندر امام کے خطوط، امام کے وہ ارشادات، فرمودات نقل کیے گئے. اصول کافی کے اندر امامت اور امامت سے ریلیٹڈ چیزوں کو، عقائد سے ریلیٹڈ چیزوں کو اصول کافی کے اندر اصول کو بیان کیا گیا ہے. اس اصول کافی کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام کے چیپٹر میں ایک روایت لکھی گئی اور وہ روایت ہے محمد حنفیہ کی اسی امامت اور امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت سے متعلق. ایک دفعہ آئے محمد حنفیہ، کس کے پاس آئے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہا کہ یا اخی، اے میرے بھائی، بھتیجے، ظاہر بھتیجے تھے، یا اپنا اختی، اے میرے بھتیجے، میں امامت میں تم سے زیادہ حقدار ہوں. اور حقدار ہونے کا ریزن اور علت کیا بتلائی؟ کہا کہ میں سن میں تم سے زیادہ بڑا ہوں اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے بعد امامت کی وصیت تمہارے بارے میں کر کے نہیں گئے، لہذا اس بات کا حقدار اور سزاوار میں ہوں کہ میں امام بن جاؤں. اچھا، اب یہاں پر ایک ڈیبیٹ ہے فقہا کے درمیان بھی کہ کیا محمد حنفیہ واقعتاً امام علیہ السلام سے یہ بات کہنے کے لیے گئے تھے کہ میں امام ہوں، یا یہ کہ وہ بعد میں جو واقعہ پیش آیا ہے در حقیقت وہ بتلانے کے لیے گئے تھے اور لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے گئے تھے کہ دیکھو امام صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ محمد حنفیہ کانا تقیاً و اورعاً، متقی شخص تھے، اورع شخص تھے، امر امامت کو جاننے والے تھے اور اس بات کو بخوبی پہچانتے تھے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بعد سید سجاد ہی امام، لیکن آئے تھے اس خاطر تاکہ باقی لوگوں کو یہ بات بتلا دیں. آئے اور آ کر کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ محمد حنفیہ نے آ کر دعویٰ کر دیا. امام سجاد علیہ السلام اس دعوے کے مقابلے میں کیا رکھتے؟ کہا کہ ہم چلتے ہیں کسی تیسرے شخص کی طرف، کسی حاکم کی طرف کہ جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. محمد حنفیہ کو امام سجاد کہہ رہے ہیں ہم چلتے ہیں حکم کی طرف، تیسرے فرد کی طرف جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. اب 2 اشخاص دعوے دار ہیں، کون سا تیسرا شخص ہوگا کہ جس کے پاس لے کر جائیں گے؟ کہا کہ کنا نلتجئ الی حجر اسود. اللہ اکبر. کائنات سمجھتی ہے کہ صرف جاندار ہستیاں ان کی گواہیاں دے سکتی ہے، پروردگار نے جسے سکھلایا ہو امامت وہ گواہی دیتی ہے. کہا حجر اسود کی طرف چلتے ہیں. اب گئے حجر اسود کی طرف، امام نے تو دعویٰ کیا نہیں تھا. آئے تو مطالبہ لے کے محمد حنفیہ سے. امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ امی، چچا جان، انت مطالب
فَاسْأَلْ وَابْتَغْ. میں نے مطالبہ نہیں کیا ہے امر امامت کا. امامت کی ضرورت تو امام کو کبھی بھی نہ رہی. ہم نے رسول کے بعد امیر المومنین کی سیرت سے یہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ کبھی بھی امامت کے پیچھے نہیں گئے. لوگ آ جاتے تھے دروازے تک اور اس کے بعد امامت قبول ہوئی ہے. لہذا امام سجاد نے کہا مطالبہ تم نے کیا ہے. تم سوال کرو سب سے پہلے حجر اسود سے کہ وہ تمہاری امامت کی گواہی دے. محمد حنفیہ نے دعا کی, ہاتھ اٹھایا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد حنفیہ کی یہ بات تو جانتے تھے نا کہ حجر اسود کچھ کہہ سکتا ہے. اتنی معرفت محمد حنفیہ کو تھی کہ یہ پتھر کچھ کہہ سکتا ہے, یہ کوئی خاص پتھر ہے. خاص کیا, عام پتھر بھی اگر امام کے ہدے سے گویا ہو جائے پھر تو حجر اسود تھا. دعا کی اور اس کے بعد حجر اسود سے کہا کہ گواہی دیجیے میری امامت کی. فلم یجب, حجر اسود کوئی گویا نہ ہوا. اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی باری ہے. اب امام سجاد علیہ السلام نے دعا کے جملے کہے, اللہم انی اسألوکا انی اسألوکا انی اسألوکا. 6-7 فقرات کہے اور اس کے بعد طلب حاجت کی. ایک مرتبہ حجر اسود گویا ہوا. گویا بھی کس سے ہوا؟ شہادت کی گواہی نہ دی بلکہ محمد حنفیہ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ سلم سلم فإنہ امام بعد حسین بن علی. سلام, تسلیم ہو جا, تسلیم ہو جا, مان لے کہ یہی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بعد امام ہے. اس کے بعد روایت نے لکھا کہ اب جب محمد حنفیہ گئے تو اس انداز کے اندر گئے کہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا پرچار کر رہے ہیں. ابو الخالد کابلی جس کے بارے میں تذکرہ کیا کہ جو ان کی امامت کا قائل تھا محمد حنفیہ کی, وہ بھی امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا قائل ہوئے. تو یہاں پر بعض تواریخ نے اس بات کو لکھا کہ شاید محمد حنفیہ مکے کے اندر لوگوں کو یہ بتلانے ہی گئے تھے کہ دیکھو میں امام نہیں ہوں. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سن والا جو زیادہ عمر رکھتا ہے وہ امام ہوتا ہے تو ہم تو کبھی بھی امامت کے اندر اس بات کے قائل نہیں رہے. وہ اور ہے جو یہ کہتے ہیں, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الامام امام ولو کانا صبیا, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں الصبی صبی ولو کانا امام. وہ کہتے ہیں بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے امام ہو. ہم کہتے ہیں امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہو. دونوں میں فرق ہے نا. امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہو, اس لیے کہ ہم اس سلسلے کو مانتے ہیں جو پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہے. 3 دن کے تھے حضرت عیسیٰ, کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ آتنی الکتاب, میں پروردگار کا بندہ ہوں, پروردگار نے مجھے کتاب عطا کی ہے. تو جب عیسیٰ گویا ہو سکتے ہیں, اس سن کے اندر امام بن سکتے ہیں, نبی بن سکتے ہیں, تو ہمارے ائمہ اطہار جو فخر عیسیٰ ہے وہ کیسے امام نہیں ہو؟ تو لہذا اس طریقے سے یہ ایک فرقہ جو ایجاد ہو رہا تھا فرقہ عیسائیہ, اس نے سر توڑا اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی امامت تقریباً امام کی شہادت تک کسی اور فرقے کے وجود کے بغیر چلتی نہیں. ایک اہم ترین حادثہ, اہم ترین واقعہ جو رونما ہوا واقعہ کربلا کے بعد 63 ہجری کے اندر, ذی الحج 63 ہجری کے اندر اہم ترین واقعہ جو رونما ہوا واقعہ ہرہ, جس کا نام یقیناً آپ لوگوں نے سن رکھا ہے, لیکن میں اس کی تفاصیل آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. واقعہ ہرہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے. یزید کی زندگی کے اندر مسلمانوں کے ظلم کے اعتبار سے سب سے اہم ترین واقعہ واقعہ کربلا, دوسرا واقعہ واقعہ ہرہ,
اور تیسرا واقعہ کہ جس کے اندر خانہ کعبہ تاراج کیا گیا، خانہ کعبہ کے پردوں کو آگ لگا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ دوسرا اہم ترین واقعہ، پہلا واقعہ کربلا، دوسرا اہم ترین واقعہ واقعہ ہرہ۔ واقعہ ہرہ کے اندر بہت ساری شخصیات ہیں کہ جو اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ بعض ایسے افراد ہیں کہ جو گورنر تھے جنہیں معزول کیا گیا فقط اس کام کے لیے۔ دیکھیے آپ لوگوں کو یہ بات تاریخ کے اعتبار سے یاد ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ میں تھے، اس وقت جب بیعت طلب کی گئی تو 3 افراد کی بیعت طلب کی گئی۔ ایک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ایک عبداللہ ابن عمر اور ایک عبداللہ ابن زبیر۔ یہ عبداللہ ابن زبیر اب تک موجود تھا اور یزید کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا، لہذا مدینہ کا گورنر اس وقت تک تھا ولید ابن عقبہ، جو اس وقت بھی گورنر تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تھا دربار کے اندر، ولید نے ہی بلایا اور کہا تھا کہ بیعت کرو، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مثلی لا یبایع، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اور پھر جب امام نکلے تھے تو مروان نے رستہ روکا تھا، وہ واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ 63 ہجری ذی الحج تک یہی ولید ابن عقبہ مدینے کا گورنر تھا، لیکن 63 ہجری کے اندر یزید نے ولید کو معزول کیا، اور ولید کو معزول کرنے کے بعد اپنے چچازاد بھائی عثمان ابن محمد ابن ابو سفیان کو مدینے کا گورنر بنا دیا۔ اب جب اسے مدینے کا گورنر بنا دیا گیا تو لوگوں نے اس کی گورنری کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ ذہن میں رکھیے کہ واقعہ کربلا رونما ہو چکا ہے 61 ہجری کے اندر، اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک خاص انداز کا غصہ، ایک خاص انداز کا جوش موجود ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یزید اور اس کے تمام خاندان والے اسلام کی خلافت سے دور ہو جانے چاہیے۔ لہذا وہ اس بات کو کسی بھی انداز میں قبول نہیں کر رہے تھے کہ یزید یا اس کا کوئی چاہنے والا ہم پر آ کر مسلط ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑا اثر تھا امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کہ جس کے نتیجے میں بہت ساری تحریکیں بھی اٹھی کہ جس کا تذکرہ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آئے گا کہ کون کون سی تحریکیں تھیں کہ جو اٹھی۔ ایک سے زیادہ تحریکیں تھیں جو اس بات پر اٹھی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتخاب لیں، یا یہ کہ ہم خلافت پر آنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اسلام ہمیں ملنا چاہیے، خلافت ہمیں ملنی چاہیے، حکمرانی ہمیں ملنی چاہیے۔ تو لوگوں کو اس بات پر بڑی ناراضگی ہوئی کہ یزید نے اپنے چچازاد کو خلیفہ بنا دیا ہے، مدینے کا گورنر بنا دیا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے اپنے طور پر عبداللہ ابن حنظلہ کا انتخاب کیا کہ ہم اس کی سربراہی میں رہیں گے۔ عبداللہ ابن حنظلہ کون تھے؟ حنظلہ غسیل الملائکہ کے لقب والے صحابی تھے۔ حنظلہ کون تھے؟ یہ حنظلہ وہ تھے کہ جو جب جنگ احد کے اندر موجود تھے اور رسول نے پیغام بھجوایا کہ بھائی جہاد کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، تو اس دور کے اندر جب بھی کوئی صحابی جنگ کے لیے آتا تھا تو غسل کر کے آتا تھا، جنگ کے لیے غسل کر کے آتا تھا، اور حنظلہ غسل کیے بغیر ہی آ گئے اس جنگ کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا امر آ چکا تھا اور اب اتنا موقع اور وقت نہیں تھا کہ وہاں پر اس غسل کو انجام دیا جاتا، لہذا حنظلہ غسل کیے بغیر آ گئے، اور صحابہ نے کہا کہ حنظلہ جنگ اور جہاد کا جو غسل ہے اسے کیے بغیر ہی جنگ میں آ گئے ہیں۔ تو اس وقت رسول نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، اس لیے حنظلہ کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا۔ یہ عبداللہ ابن حنظلہ اسی حنظلہ کے فرزند تھے کہ جنہیں مدینے کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی سربراہی میں رہیں گے۔ اس دوران عبداللہ ابن زبیر اپنی فوج اور اپنے لوگوں کو تیار کر چکا تھا کہ خلافت اسے ملے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک طرف سے یزید ہے،
ایک طرف سے عبداللہ ابن حنظلہ ہے. اچھا عبداللہ ابن حنظلہ عبداللہ ابن زبیر کے مخالف نہیں تھا, اور دوسری طرف سے عبداللہ ابن زبیر اس پلاننگ کے اندر ہے کہ کسی نہ کسی انداز کے اندر اس پوری مملکت اسلامیہ کا خلیفہ میں بن جاؤں, کیونکہ بہت بہترین موقع تھا کہ یزید اور اس کے کارندے جتنے افراد تھے وہ سب کے سب یہ چاہ رہے تھے, تمام مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ یزید اور اس کے کارندے اور اس کے رشتہ دار خلافت سے ہٹ جائیں. تو یقیناً کسی نہ کسی نے تو آنا تھا. عبداللہ ابن زبیر یہ بھی جانتے ہوں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ اقدام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, لہذا وہ غیر تھا کہ جسے عبداللہ ابن حنظلہ عبداللہ ابن زبیر سمجھ رہے تھے کہ میں اسے فل کر لوں گا اور میں اس جگہ پر آ جاؤں گا. اب مکہ, مدینہ, حضرموت, شام کے علاقوں کے اندر اس نے اپنا روپ جما لیا عبداللہ ابن زبیر. اس موقع پر یزید نے جب یہ دیکھا کہ صورتحال یہ ہے تو اس نے مسلم ابن عقبہ جو کہ ولید ابن عقبہ کا بھائی تھا, مسلم ابن عقبہ کو مدینے کا گورنر بنا دیا اور کہا کہ یہ جو عبداللہ ابن حنظلہ ہے اسے مار ڈالو اور اسے کہو کہ یہ بیعت کرے, اگر یہ بیعت نہیں کرتا ہے تو اس کو تمام لوگوں کے ساتھ قتل کر ڈالو. اب مسلم ابن عقبہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ چلا اور اس انداز کے اندر چلا. اسٹریٹجی یہ تھی کہ اس انداز کے اندر جنگ کرنی ہے کہ سورج ان کی پشت پر ہوگا اور مد مقابل جو عبداللہ ابن حنظلہ کا لشکر ہے اس کے سامنے ہوگا سورج. تو جب سورج سامنے ہوگا تو حملہ کرنے کے اندر مشکل ہوگی, اس لیے کہ سورج سامنے ہے. لہذا اس نے یہ اسٹریٹجی اپنائی مسلم ابن عقبہ نے, اور عبداللہ ابن حنظلہ اور اس کے 3 بیٹوں کو قتل کر دیا. یہ سارا کا سارا واقعہ مدینے کا ہے. بیٹوں کو قتل کر دیا, 3 بیٹوں کو قتل کر دیا اس کے, اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ اس مدینے کو 3 دن تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا جائے گا. اسی مدینے کے اندر 3 دن تک بدفعلی ہوئی. نہ جانے کتنی اولادیں تھیں کہ جنہوں نے جنم لیا اس بدفعلی کے نتیجے میں. 1700 ایسے افراد تھے کہ جس کو خود مسلم ابن عقبہ نے قتل کیا, اور اس کے بعد 1000 افراد تھے کہ جو اکابرین تھے, وہ حافظ قرآن تھے کہ جنہیں مسلم ابن عقبہ نے قتل کیا. یہ سب کا سب مکہ کے اندر ہو رہا تھا, مدینہ کے اندر ہو رہا تھا. مکے کی گفتگو کل آئے گی انشاءاللہ. یہ سب کا سب مدینہ کے اندر ہو رہا تھا. مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے, تمام غلاظتیں, تمام توہین مسجد نبوی کی اسی دور کے اندر ہوئی, اسی واقعے اور حادثے کے دوران. یہ واقعہ ہے. اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ جو بیعت کر رہا ہے یزید کی اسے امان ہے, جس نے بیعت نہ کی یزید کی اس کا سر قلم کر دیا جائے. سوال یہاں پر اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا کون سی ہجری ہے؟ 63 ہجری ہے. میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہاں ہیں؟ میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. تواریخ خاموش ہے, کوئی تفاصیل نہ لکھی. یہ بتلائیے کہ اگر ہم اور آپ اپنی عقل اور اپنے اینالیسس اور اپنے تجزیوں کے مطابق امامت کو سمجھنا شروع کریں تو یہ بتلائیے کہ کیا اس سے پہلے اتنا بڑا ظلم کبھی ہوا مدینے میں؟ لیکن امام علیہ السلام کہاں پر ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ, وہ جملہ جو میں نے کہا تھا, ہم اور آپ جب انسانی بشریت کی نگاہوں سے امامت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری اور آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی. الہی نگاہوں سے امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے. اگر حق ہے تو امام کے ساتھ ہے, اسی لیے امام نے جو کہا ہے وہ حق ہے. اب سمجھ میں آیا رسول کا وہ جملہ کہ علی مع الحق ہے والحق مع علی,
جملہ یہاں پر مکمل نہیں ہوا. پروردگار حق کو وہاں موڑ دے کہ جہاں علی چلے جائے. علی وہاں نہیں جائیں گے جہاں پر حق ہے. اب اگر حق کو پہچاننا ہے تو امامت کو دیکھتے چلے جائیے, حق وہیں پر نظر آئے گا. لہذا باقی گفتگو انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر عرض کروں گا. اب دامن وقت کے اندر مزید گنجائش نہ رہے تو یہ اس انداز کے اندر ہمیں وہ تاریخ نظر آتی ہے کہ جو کربلا کے بعد کی تاریخ ہے. کربلا کے بعد کے ائمہ یہ موضوع تھا. سب سے پہلا حکم, یعنی آپ اندازہ کیجئے امامت سید سجاد کا سب سے پہلا حکم یہ ہے. کس سے حکم ہے؟ اپنی ماؤں بہنوں پھوپھیوں سے حکم ہے. پھوپھی جان خیموں سے باہر نکل جائیے. اللہ اکبر, خیموں سے باہر نکل جائیے. جان کی حفاظت ضروری ہے. تمام کا تمام اسباب لوٹا جا چکا ہے. غربت سید سجاد یہ ہے کہ امامت کا پہلا حکم ہی یہ ہے کہ بے پردہ خیمے سے باہر نکل آئے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. سب مل کر کربلا کا رخ کرتے ہیں, سلام کے جملے پیش کرتے ہیں, اس کے بعد میں مسائل مکمل کروں گا. السلام علیک یا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. ایام و ایام ہے کہ انہی ایام میں علی کی بیٹی زینب و ام کلثوم, حسین کی یتیمہ, کربلا کی شہداء کی مائیں کوفہ کے دربار میں داخل ہونا چاہتی ہیں. ایک جملہ سنیں کہ میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, لیکن ذرا اس جملے کی غربت کا احساس کیجیے گا. ایک روضہ خان مصیبت پڑھ رہے تھے, نیچے بیٹھے ہوئے ایک عالم مصیبت سن رہے تھے. جیسے ہی روضہ خان نے مسائل پڑھنا شروع کیے, ایک مرتبہ ایک جملہ کہا, وہ عالم اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور کہا اس کے بعد کسی مصیبت کی گنجائش نہیں ہے. کہا اس کے بعد کسی مصیبت کی گنجائش نہیں ہے. جانتے ہیں جملہ کیا تھا کہ جس پر روضہ خان نے کہا اب کسی مصیبت کی گنجائش نہیں ہے, ارے تمام مصیبتیں یہاں آ کر تمام ہو جاتی. جملہ یہ تھا دخلت زینب علی ابن زیاد, اور علی کی بیٹی زینب ابن زیاد کے دربار میں ہو گئی.
اسی ابن زیاد کے دربار کا ایک واقعہ ہے. عبداللہ ابن عفیف امیر المومنین کے صحابی ہیں، نابینا ہو چکے تھے جس وقت کوفہ میں موجود تھے 61 میں، نابینا ہو چکے تھے. ایک آنکھ صفین کے اندر چلی گئی تھی، ایک آنکھ جمل میں چلی گئی. امیر المومنین کی رقابت میں جنگ کرتے کرتے ایک آنکھ جمل میں چلی گئی تھی، ایک صفین میں چلی گئی تھی. عبداللہ ابن عفیف ایک مرتبہ جب ابن زیاد نے کہا کہ پروردگار کا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں کامیابی دی، اور العیاذ باللہ العیاذ باللہ پروردگار نے ان کذابوں کو ذلیل و رسوا کیا، العیاذ باللہ. اللہ اکبر. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ ارے یہ تو وہ ہے کہ جسے رسول سلام کرتے تھے، جن کے احترام میں رسالت کھڑی ہو جایا کرتی تھی، تو جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا کہ مجمع میں کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، اپنے کارندوں سے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ میرے پاس. یہ کون ہے کہ جس کے پاس اتنی جرأت ہے؟ ایک مرتبہ کارندے اس کو لے کر آئے، بعد میں اسے شہید کر دیا گیا اسی جرم کے اندر. لیکن اس موقع پر کہ جب اسے دربار کے اندر بلایا گیا، کارندے لے کر آئے، ایک مرتبہ اسی محفل سے قبیلہ عزد کے 7 افراد کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم اسے قتل نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہاں زینب کبریٰ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوگی نا، ایک مرتبہ نگاہ لے کے نیزہ کی جانب گئی ہوگی، السلام علیکم یا بہت اللہ، بھیا آپ کی غربت کو سلام. عزد کے قبیلے کا ایک شخص 7 افراد دربار میں کھڑے ہو گئے، قتل نہ ہونے دیں گے، لیکن آپ کی غربت میدان کربلا 9 لاکھ مسلمان کلمہ پڑھنے والے تھے، کوئی روکنے والا نہ تھا. چکیا پیس کے بالا ایک بہن چلے زینب یہاں پہ کھڑی آواز دیتی تھی، نمان میرا آواز آیا، چکیا پیس کے بانے پالا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن آباد ہے، پروردگار اپنی جان مال عزت بابو کی حفاظت فرما. پروردگار حاضرین مہمانان محفل جو شیعہ ہیں دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آباد ہیں، پروردگار جو حاجت رکھتے ہیں تمام کی حاجت ان کو غیب سے بر فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، پروردگار ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہیں تو ان کی ہدایت کے اسباب مہیا فرما، اگر ہدایت کے لائق نہیں تو انہیں سراغوت کرتے ہیں. تمام مظالم کا انتقام دینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.